اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آج سے 1400 سال پہلے سن 10 ہجری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان کروایا کہ اس مرتبہ حج کے لیے کوئی بھی گھر میں نہ بیٹھے، کیونکہ اللہ کے دیدار کے لیے میں خود ساتھ چلوں گا۔ تو بس یہ قافلہ رسول حجۃ الوداع کرنے کے لیے مدینے سے رواں ہوا، اور جب حج کے تمام فرائض اپنے انجام تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف قافلہ عشق لے کے رواں ہوئے۔ تاریخ نے لکھا، چلتے چلتے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے میدان تک پہنچے تو ایک وحی نازل ہوئی کہ اے رسول، دے دو وہ پیغام جو تم پہ لازم کیا گیا، اگر آج یہ پیغام نہیں دیا تو سمجھ لو کہ رسالت کا کوئی بھی کام تم نے انجام نہیں دیا۔ تو اللہ کے محبوب نے اصحاب سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا، جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ حضور پاک نے ایک ممبر تیار کروایا اور خطبہ دیا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ تعریف خداوند اور تبلیغ دین کے بعد حضور پاک نے اس طرف اشارہ کیا کہ میں جلد تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، لیکن دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہونا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور یہ کہا کہ میں کس کس کا مولا ہوں۔ تمام اصحاب نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اے رسول اللہ، آپ سب کے مولا ہیں۔ اور پھر کہا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ اور فرمایا، اے اللہ، اس کو دوست رکھنا جو اس علی کو دوست رکھے، اور اسے اپنا دشمن رکھنا جو اس علی کو دشمن رکھے۔ تمام اصحاب نے کہا، اے علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، اور فضائے غدیر مہک لگی۔ جبریل علیہ السلام فوراً یہ آیت لے کے نازل ہوئے کہ آج کے دن دین مکمل ہوا۔
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن
إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما
تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا
وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة، ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. سنو غدير سنو، سنو غدير سنو، سنو غدير سنو، سنو غدير سنو. من كنت مولا فهذا علي مولا. سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو. سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں، رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں، ادائے عہد وفا کو غدیر کہتے ہیں، منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں. یہ دین حق یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو، جہاں میں کچھ بھی نہ رہ جائے گر غدیر نہ ہو. سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو. غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر مملکت مرتضی کو کہتے ہیں، غدیر منزل اہل وفا کو کہتے ہیں، غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں. بہار قلب کا قصہ تمام ہو جائے، یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے. سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو. صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے ہے، وقار بوذر و سلمان بھی غدیر سے ہے، دلوں میں خون کا دوران بھی غدیر سے ہے، خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے ہے. کوئی نشان کوئی خط کوئی لکیر نہیں، وہاں پہ دین نہیں ہے جہاں غدیر نہیں. سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو، سنو غدیر سنو. ہوئی رسول کے ہاتھوں ادائے فرض غدیر، محیط عالم امکان ہے طول و عرض غدیر، اتر سکے گا نہ اہل فلک سے قرض غدیر، بلندیوں کے لیے رہنما ہے عرض غدیر.
نجوم ٹاک کے روشن جہاں بنائے گئے، اسی زمین کے لیے آسماں بنائے گئے۔ غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو۔ خدا کے دین کو درہم میں تولنے والے، میان کا سائے دل زہر گھولنے والے، زبان فاق کے لہجے میں بولنے والے، خلاف سید لولاک بولنے والے، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو۔ بہار حسن عبادت کا نام ہے کعبہ، کمال عشق و محبت کا نام ہے کعبہ، فہیم رمز ولایت کا نام ہے کعبہ، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ۔ جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں، وہ آئینے کو سیاہی سے صاف کرتے ہیں۔ سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو سنو غدیر سنو۔ سنو غدیر سنو 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 سنو غدیر سنو۔ ذوالفقار اسد اللہ نے لشکر الٹا، ایک مرحب تھا جو دو ہو کے برابر الٹا، ایک مرحب تھا جو دو ہو کے برابر الٹا، دونوں ٹکڑوں سے صدا آتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے حیدر حیدر۔ ماں نے بچپن میں سنایا مجھے حیدر حیدر، گود میں کہہ کے اٹھایا مجھے حیدر حیدر، لوریاں دے کے سلایا مجھے حیدر حیدر، لوریاں دے کے سلایا مجھے حیدر حیدر، ماتھا پکڑ مجھے بہلاتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے حیدر حیدر۔ جو ہے مولائی زیارت کا شرف پاتا ہے، ہاتھ خالی نہیں وہ فرش ولا لاتا ہے، قبر میں شاعر مولا کو مزہ آتا ہے، قبر میں شاعر مولا کو مزہ آتا ہے، ایک محفل وہاں سج جاتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے حیدر حیدر۔ پیروے شاہ حجازی یہ علی والے ہیں، عاشق حضرت غازی یہ علی والے ہیں، ماتمی اور نمازی یہ علی والے ہیں، ماتمی اور نمازی یہ علی والے ہیں، سب سے رشتہ میرا جذباتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے حیدر حیدر۔ سبھی حیدر کے موالی ہے ملک اور بشر، اے قمر جوش سے جس وقت ہے پڑھتے صفدر، سامعی مل کے سبھی کہتے ہیں حیدر حیدر، سامعی مل کے سبھی کہتے ہیں حیدر حیدر، منقبت ایسے
منقبت ایسے پڑھی جاتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی۔ کیا تھا عہد ولایت نبی سے تم نے کہیں، جسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے، وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، وہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم وعلی اعداء ولایتہم وعلی اعداء مصائبہم وعلی اعداء شعائرہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله أكبر، وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ ایک بلند ترین غدیری صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آئیے ہم سب مل کر کے ایک اور صلوات پڑھ کر کے اس عید اکبر کے موقع پر، سب سے بڑی عید کے موقع پر، اس عید اکبر کی خوشی میں، عید غدیر کی خوشی میں مبارکباد، سب سے پہلے حقدار مبارکباد، حقدار تکبیر، تبریک و تہنیت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ایک بلند صلوات کے ساتھ ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ اس کرونا کی جیسی بیماری کی پریشانی میں اتنی بڑی خوشی آئی، اور اس خوشی کے موقع پر ہمیں اس تکلیف کو بھلا دینا ہے، اپنے ذہن سے نکال کر کے اس کی خوشی کو دل و جان سے منانا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، عیدیں اور بھی ہیں، عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، جسے عید قربان کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کے روزے مکمل ہو جائیں، اللہ اکبر، غدیر میں کیا کہا تھا اللہ نے؟ جب رسول اللہ نے اعلان کر دیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا، اپنا جانشین معین کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ علی میرے جانشین ہیں حکم الہی سے، تو اس وقت ایک آیت آئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا دین کو۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، عیدیں اور بھی ہیں، جب مسلمانوں کے روزے مکمل ہو جائیں تو عید الفطر آتی ہے جو مسلمانوں کی عید ہے، اور جب اللہ کا دین مکمل ہو جائے تو ایک عید آتی ہے جسے عید غدیر کہتے ہیں، جو اللہ کی بھی عید ہے، فرشتوں کی بھی عید ہے، رسول کی بھی عید ہے، آل رسول کی بھی عید ہے، مومنین کی بھی عید ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، وہ مسلمین کی عید، اب میں آپ کی خدمت میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ عید غدیر کے دن
اگر کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے، ایک مومن کو بھی کھانا کھلاتا ہے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ کھانا کھائے گا عید غدیر کی خوشی میں۔ جو اس خوشی میں کھانا کھلائے کسی کو، وہ جنت میں میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ جو اس دن روزہ رکھے، اللہ اسے بے شمار حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آج کے دن نئے کپڑے پہنے جائیں، آج کے دن جو اعمال عید ہیں وہ بھی انجام دیے جائیں۔ اور آج کے دن ایک اور جملہ پڑھیے گا، یہ جملہ ضرور پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں ولایت علی بن ابی طالب سے متمسک رکھا ہے، متمسک رہنے والا قرار دیا ہے، یعنی ولایت علی کو دل میں رکھنے والا ہمیں قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عید آئی، آج کے دن بچوں کو عیدی دیجئے، اور عیدی دیجئے اس لیے بھی دیجئے کہ بچے پلٹ کر پوچھیں گے کہ عیدی کیوں دی جا رہی ہے، تو آپ انہیں بتائیں کہ آج عید غدیر ہے۔ یہ ساری عیدیں عید اصغر ہیں، اصغر مطلب چھوٹی۔ یہ عید عید اکبر ہے، اسے عید اللہ بھی کہا گیا ہے، یہ اللہ کی عید ہے۔ اس عید میں، غدیر کی عید میں، آسمان والے بھی خوش ہیں، زمین والے بھی خوش ہیں، آسمانوں اور زمینوں کا خالق خداوند متعال بھی خوش ہے، سب خوش ہیں، سارے نبی خوش ہیں، سارے رسول خوش ہیں، سارے معصومین ائمہ اطہار سب خوش ہیں اس عید کے طفیل میں، اس عید کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اب میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ کل کے دن کے اعمال بھی ہیں، اگر وقت ملے تو ضرور انشاءاللہ کل کے اعمال بھی انجام دیجیے گا، روزہ بھی رکھیے گا، اور غسل کرنے کا کل کے دن یہ ثواب ہے، نیت کیجیے گا روز عید غدیر کا غسل کرتا ہوں سنت قربت اللہ۔ آپ غسل کریں گے، جیسے ہی یہ غسل عید غدیر کا غسل کیا جاتا ہے، انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی، اے میرے رسول، وہ پیغام پہنچا دیجئے جس کا آپ کو پہلے حکم دیا جا چکا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، یعنی علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ کتنے رسالت کے کام کر چکے ہیں، اور اللہ کہہ رہا اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کے سارے کام بے فائدہ ہو جائیں گے، سارے کام ایسے ہی ہیں جیسے کچھ نہیں کیا۔ قرآن ہے، سورہ مائدہ کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ توجہ رکھیے گا، واللہ یعصمک من الناس، یہ حکم علی کی ولایت کا مکے میں آیا تھا، جب رسول اللہ حج انجام دے رہے تھے اس وقت آیا تھا۔ رسول نے وہاں پر یہ پیغام نہیں پہنچایا، پھر آیا، پھر رکے رہے، جب یہاں پر آیا، جب یہاں پر رسول پہنچے تو اب اللہ کا انداز بدلا۔ اللہ نے فرمایا اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے بچائے گا، دشمنوں کی تکلیف سے اللہ آپ کو بچائے گا، آپ پہنچائیے تو، علی کی ولایت کا اعلان تو کیجئے، اللہ آپ کو بچائے گا دشمنوں سے۔ توجہ رکھیے گا، کیا کہا؟ آپ پہنچائیے وہ حکم جو پہلے آپ کو مل چکا ہے، اگر نہ پہنچایا تو رسالت کے سارے کام بے فائدہ، رسالت کا کوئی کام ہی نہیں پہنچایا۔ توجہ رکھیے گا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ غدیر اتنی مشہور کیسے ہو گئی، نہ یہاں پر کوئی آیت، نہ یہاں پر کوئی سجدہ کیا گیا تھا اس سے پہلے، نہ یہاں پر روزہ رکھا گیا تھا، نہ یہاں پر کھڑے ہو کر چیریٹی کی تھی رسول نے، یہاں پر کوئی کام تو نہیں کیا تھا۔ یہ آج کے بعد غدیر مشہور کیسے ہو گیا؟ اس سے پہلے تو مشہور ہی نہیں تھا، یہ کیسے مشہور ہو گیا؟ یہاں پر نہ سجدے ہوئے، یہاں نہ رکوع ہوئے، یہاں نہ قیام ہوئے، یہاں نہ قعود ہوئے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ پھر بھی کیسے مشہور ہو گیا؟ کعبہ مشہور ہے، پتہ ہے، سارے لوگ ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قعود کرتے ہیں، اس لیے کعبہ مشہور، صفا و مروہ مشہور، منی مشہور، ساری چیزیں مشہور، لیکن غار حرا مشہور کیونکہ قرآن کی پہلی آیت وہاں آئی تھی۔ یہ غدیر کیوں مشہور ہو گیا؟ تو شاید خدا آواز دے گا، غدیر اس لیے مشہور ہو گیا کہ یہ ساری عبادتیں وہ ہیں جو اسی غدیر پر رکی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔
جو اسی غدیر پر رکی ہوئی ہیں کہ اگر علی کی ولایت کو نہ مانا تمہارے سجدے قبول نہیں، تمہاری نمازیں قبول نہیں، تمہارے روزے قبول نہیں۔ یہی غدیر تو ہے جو نمازیں بچائے گی، یہی غدیر تو وہ ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کو بچائے گی، یہی غدیر تو وہ ہے جو کعبے کو بچائے گی۔ اور اگر دیکھو تم نے غدیر کو نہ مانا تو کچھ بھی قبول نہ کروں گا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اسی آیت میں دیکھ لو، میں نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ اے میرے نبی، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، سارے کام بے فائدہ ہو جائیں گے۔ تو اگر میرا نبی غدیر نہ پہنچائے، علی کی ولایت نہ پہنچائے، تو میرے نبی کے سارے کام بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تم علی کی ولایت کو نہ مانو تو تمہاری عبادت کہاں سے تمہیں فائدہ پہنچا دے گی؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یا علی یا علی۔ آج کا دن تو نعرہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، یہ نعرہ ہمارے ایمان کے جذبے کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے غدیر، آخری حج رسول کا، پہلا اور آخری حج۔ واپس تشریف لا رہے ہیں مکے سے، ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں سے لوگوں کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بس یہیں پر حکم آ گیا، جس کا نام ہے جحفہ۔ حکم آ گیا، رسول پیغام پہنچا دیجئے۔ رک گئے رسول، جو لوگ آگے گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا۔ توجہ رکھیے گا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار ہو رہا ہے، جو آگے چلے گئے واپس بلاؤ، جو آگے ہیں وہ بھی سنیں گے واپس بلاؤ، جو پیچھے ہیں وہ بھی سنیں گے، ان کا انتظار کیا، جو ساتھ میں ہیں انہیں روک کر کے رکھا۔ انسان کی زندگی میں تین ہی ٹائم ہوتے ہیں، ایک جو گزر گیا، ایک جو موجود ہے، ایک جو آنے والا ہے۔ رسول نے بتا دیا کہ یاد رکھو، علی وہ ہے جو گزر گئے ان کا بھی مولا، جو ساتھ میں ہے ان کا بھی مولا، جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، یہ ان سب کا مولا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، علی اس منزل پر ہیں، جوفہ میں پہنچے رسول۔ کیا کیا رسول نے؟ حکم دیا لوگوں کو، اپنے اونٹ کے کجاووں کو نیچے اتارو۔ اونٹ کی پیٹھ کے اوپر جو لکڑی کا ایک باکس ٹائپ کا بنا ہوتا ہے جس میں لوگ بیٹھتے تھے، خاص کر کے عورتیں اور بچے اس میں بٹھائے جاتے تھے، وہ کجاوے، اس کو اردو میں کہتے ہیں کجاوا۔ کجاوا اتارا گیا، رسول فرماتے اس کا ممبر بناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مکے کا ممبر منگا لیجئے، مدینے کا ممبر منگا لیجئے، یہ یہاں پر نیا ممبر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بنایا، ولایت کا اعلان کیا اور فوراً ممبر ختم کرا دیا۔ رسول کہیں گے کہ دیکھو، نہ میں مکے کا ممبر منگاؤں گا، نہ میں مدینے کا ممبر منگاؤں گا، اور جو یہاں بنے گا اسے فوراً ختم بھی کرا دوں گا، تاکہ دنیا یاد رکھے کہ یہ مکے اور مدینے کا ممبر نہیں کہ جو چڑھے اور جو چاہے اتر آئے، یہ مولائیت کا ممبر ہے، اس پر یا میں جاؤں گا یا میرا علی جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، بن گیا ممبر بنا، ہمارے نبی ممبر پر تشریف لے گئے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ، یہ کجاوے کا ممبر کیوں بنایا؟ اس میں آپ کے ساتھ کارپینٹر بھی بہت سارے تھے، ان سے کہہ دیتے یہیں بنوانا تھا نا، جیسا مکے اور مدینہ کا ممبر تھا ویسے ہی ایک ممبر تیار کر دیتے۔ اتنے 1.25 لاکھ حاجی بھائی، 1.25 لاکھ حاجی، ان حاجیوں میں کیا کوئی ایک بھی نہیں تھا جو لکڑی کے کام جانتا ہو؟ ایک قاعدے کا ممبر بنوا لیتے، یہ کجاوے کا ممبر کیوں؟ اور جیسے ہی خطبہ غدیر ختم ہوا، اعلان ولایت ہوا، اس کے بعد سب کے کجاوے واپس بھی کر دیے۔ توجہ رکھیے گا، پوری توجہ، انشاءاللہ آپ کے جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، رسول نے ممبر بنوایا کجاوے کا۔ آج ویسا ممبر نہیں بنے گا جیسا مکے اور مدینے کا ممبر ہے، یہ ایک اسپیشل ممبر ہوگا، اور یہ اسپیشل ممبر بس یہی بنے گا، اس کے بعد کبھی نہیں بنے گا۔ اس کے بعد کبھی سنا آپ نے کہیں کجاوے کا ممبر ہو؟ کوئی مولانا صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں؟ نہیں۔ کوئی مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے ہوں؟ نہیں۔ بس وہی ایک ممبر بنا تھا، اونٹ کی پیٹھ پر رکھے جانے والے لکڑی کے باکس کا، اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں بنا ویسا ممبر، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں۔
عزیزان محترم، یہ آخر راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ اور جب ممبر بنا رہے تھے نا تو رسول حکم دیتے جا رہے تھے، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ۔ یا رسول اللہ، مکے اور مدینہ کے ممبر میں آپ نے کبھی حکم نہیں دیا ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ؟ جب آپ مدینہ میں ایک درخت، مسجد النبوی میں جو ایک درخت تھا اس میں ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، تو ایک بوڑھی عورت ممبر بنوا کر کے لائی تھی، تو وہ اس نے بنا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے۔ وہاں بھی آپ کے آرڈر سے ممبر نہیں بنا تھا، یہ یہاں پر آپ آرڈر دے کر ممبر کیوں بنا رہے ہیں؟ تو رسول نے بتایا کہ یاد رکھو، میں یہی تو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ میرے بتائے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے تو یہ اپنی مرضی سے ممبر والا کہاں سے بنا لیں گے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یا علی یا علی یا علی، میرے عزیزو، یہ کیوں رسول نے اسپیشل ممبر بنوایا اور وہیں ختم کر دیا؟ نہ اس کے پہلے بنا نہ اس کے بعد میں بنا، اونٹوں کے کجاوے کا ممبر۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ بڑا انتظام تھا رسول کا۔ رسول کا کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، بلا وجہ نہیں ہوتا، ریزن ہوتا ہے اس میں، اور وہ ریزن ہر انسان سمجھ بھی نہیں سکتا، اور بہت سارے انسانوں کو تو بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ رسول کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ کیوں کجاوے کا اسپیشل ممبر بنایا، اور وہ کجاوے جو اونٹ کی پیٹھ پر رکھے جاتے تھے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں روز ممبر پر مجلس پڑھوں اور آپ سنتے رہیں۔ ایک دن میں کہوں کہ نہیں بھائی، آج میں مسجد کے باہر، امام باڑے کے باہر باہری مجلس پڑھوں گا، اور میں آج ممبر پر نہیں، آج میں کار کی چھت پہ کھڑے ہو کے پڑھوں گا، کار کی چھت پہ کھڑے ہو کے مجلس پڑھوں گا۔ کوئی بات نہیں مولانا صاحب، پڑھ لیجئے، چلیے ذکر اہل بیت کہیں بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میں نے کار کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو مجلس پڑھی نا، آپ کو میری ممبر پر پڑھی جانے والی ساری مجلسیں بھول سکتی ہیں، لیکن وہ مجلس آپ نہیں بھولیں گے۔ ساری مجلسیں آپ بھلا سکتے ہیں، وہ نہیں بھلا سکتے۔ اس کے پوائنٹس بھی آپ کو یاد رہیں گے، اس کا طریقہ بھی یاد رہے گا، اللہ اکبر، اس کے پہنچ گئے نا عزیزان محترم، اس کے پوائنٹس بھی یاد رہیں گے، اس کا وہ منظر بھی یاد رہے گا، وہ سین بھی یاد رہے گا کہ روز ممبر پر پڑھتے تھے، ایک دن زندگی میں کار کی چھت پہ کھڑے ہو کے پڑھا تھا۔ میرے عزیزو، آپ سمجھے، رسول نے کوئی ممبر نہیں منگوایا، رسول نے کجاوے کا اسپیشل ممبر بنوایا، اور وہ ایک ہی بار ممبر بنا ہے۔ عزیزان محترم، جب ولایت کا اعلان ہوا تو ختم بھی کرا دیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں کیا؟ رسول نے آواز دی، سنو، یہ اسپیشل ممبر تھا جو ایک ہی دن بنا ہے، اور اس کے اوپر میں اکیلا نہیں گیا، میں بھی گیا، علی بھی گئے۔ اب میں نے اس لیے یہ کجاوے کا ممبر بنوایا تھا کہ تاکہ مسلمان جب اونٹ کو دیکھے گا، اونٹ کا کجاوا یاد آئے گا، جب کجاوا یاد آئے گا تو علی یاد آئے گا، غدیر یاد آئے گی، غدیر یاد آئے گی تو اعلان ولایت یاد آئے گا، علی یاد آئیں گے۔ میں ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ تم غدیر کو مٹانا چاہو تو مٹا نہیں سکتے، بھلانا چاہو تو بھلا نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ میرے عزیز و رسول نے یہ انتظام کیا تھا، اس لیے کیونکہ یہ اسپیشل تھا، تم اسے بھلا بھی نہیں سکتے، تم اسے مٹا بھی نہیں سکتے۔ ایسا پکا انتظام میرے نبی نے کیا ہے غدیر میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر غدیر ہوئی تھی تو سب کو یاد کیوں نہیں؟ سب کو تو یاد رہنی چاہیے تھی، سب کو تو یاد رہنی چاہیے تھی۔ ایک صاحب مجھ سے بھی الجھ گئے، مولانا صاحب اگر غدیر ہوئی تھی تو یاد کیوں نہیں سب کو؟ پھر سارے مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ سارے مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ سب کو ماننا چاہیے تھا، توجہ رکھیے گا، سب کو ماننا چاہیے تھا۔ بس میں ابھی غدیر کا واقعہ پڑھ کر کے اور پھر 2 پوائنٹس آپ کی خدمت میں، 2 نقطے آپ کی خدمت میں عرض کر کے تقریر ختم کر دوں گا۔ غدیر ہوئی تھی اگر تو پھر سب کیوں نہیں مانتے کہ کیوں نہیں یاد ہے؟ میں نے کہا بھائی غدیر کتنی بار ہوئی تھی؟ 1 بار ہوئی تھی۔ میں نے بتایا آپ جائیے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل میں جا کر دیکھیے، غدیر کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری شیعوں کی کتاب نہیں ہے، جائیے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے، غدیر کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا اگر ہوا تھا تو پھر سب کو یاد کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں کیا کروں بھائی، مسلمانوں کا حافظہ کمزور ہے،
مسلمانوں کا میموری پاور ہی کمزور ہے تو میں کیا کروں. غدیر تو ہوئی تھی. کتنی بار ہوئی تھی؟ ایک بار ہوئی تھی. ایک بار ہوئی تھی. پھر کیوں بھول گئے؟ پوری توجہ رکھیے گا. پھر کیوں بھول گئے؟ رسول نے کتنی بار علی کی خلافت کا اعلان کیا، ولایت کا اعلان کیا؟ ایک بار کیا. ایک بار یہ عمل انجام دیا. اب میں جملہ نہ کہہ دوں، میں نے ان سے پلٹ کر کے کہا یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں کتنے ٹائپ کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں. کوئی وہاں ہاتھ رکھتا ہے، کوئی وہاں ہاتھ رکھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی الگ طریقے سے پڑھتا ہے. الگ الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ نمازیں جو یہ پڑھتے ہیں الگ الگ طریقے سے، کیا انہوں نے خود بنا لی؟ کہا نہیں نہیں، یہ تو حضور پڑھا کرتے تھے. ہر ایک کا عقیدہ ہے جو جیسے پڑھتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ رسول بس ایسے ہی پڑھتے تھے، رسول بس ایسے ہی پڑھتے تھے، رسول بس ایسے ہی پڑھتے تھے. میں نے کہا تو اب تو سمجھ لو کہ رسول نماز روز پڑھتے تھے یا ایک ہی بار پڑھی تھی زندگی میں؟ کہا نہیں نہیں، وہ تو روز نماز پڑھتے تھے. میں نے کہا تو اب تو مان لو کہ رسول جو کام روز کرتے تھے جب مسلمانوں کو وہ یاد نہیں ہے تو جو کام رسول نے ایک ہی بار کیا تھا وہ تمہیں کہاں یاد رہے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. عزیزان محترم، آخری دو باتیں، تقریر ختم. میرے نبی ممبر پر تشریف لے گئے، علی کو ساتھ لے کر کے گئے، اور اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، خدا کی تعریف کرنے کے بعد، الست اولیٰ بکم من انفسکم. رسول کے آج ہر کام میں سیکرٹ ہے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ رسول پیغام غدیر پہنچا رہے ہیں. بڑی احتیاط. یہ میرے جملوں پہ غور کیجئے گا. بڑی احتیاط میں نے کیوں کہا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم. سنیے گا عزیزان محترم، رسول اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ رسول نے ایک سوال کیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم. یہ سوال ہے رسول کا. رسول پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے نفسوں کے اوپر، انفسکم تمہارے نفسوں پر، میں افضل ہوں؟ افضل نہیں ہوں؟ کیا میں افضل نہیں ہوں تمہارے نفسوں کے اوپر؟ کیا میں تم سے زیادہ افضل نہیں ہوں؟ تم سے زیادہ فضیلت والا میں؟ آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں، تم سے زیادہ میں افضل نہیں ہوں؟ قالوا بلا. کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہماری اوقات کیا، ہماری حقیقت کیا آپ کے سامنے. یعنی پہلے اپنا معیار منوایا، پہلے سب سے منوا لیا میں کون ہوں، میں سب سے افضل ہوں، سب سے افضل رسول، سب سے افضل نبی، سب سے افضل انسان میں ہوں، سب سے زیادہ فضیلت والا. ٹھیک ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ سیدھے سیدھے پوچھ لیتے کہ اے بندوں کیا میں تمہارے اوپر افضل ہوں کہ نہیں؟ یہ انفسکم کیوں کہا؟ نفسوں پر کیوں کہا کہ تمہارے نفس سب نیچے، میرا نفس سب سے اوپر؟ یہی تو بات، مطلب تو یہی ہوا نا، نتیجہ یہی ہوا. تمہارے نفسوں پر میں سب سے زیادہ افضل. یہ نفس کیوں یاد دلائے؟ تو رسول شاید آواز دیں کہ سنو، ان بندوں میں کوئی یہ بات میں نہ کہے کہ رسول نے مجھے بنایا تھا، مجھے بنایا تھا. میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب جو کھڑے ہوئے ہیں یہ عباد اللہ ہیں. عباد عبد کہتے ہیں بندے کو، عباد اس کی جمع ہے، پلورل ہے. یہ سب عبد ہیں اللہ کے، یہ عبد ہیں، اور جسے میں بنانے جا رہا ہوں وہ نفس اللہ ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ نفس ہے، اس لیے ان کو ان کے نفس یاد دلائے ہیں کہ جسے میں جس کی ولایت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں وہ نفس اللہ ہے. ہو گئی یہ بات. رسول منبر پر تشریف لے گا. پھر دوسرا جملہ، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. نبی فرما رہے ہیں وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، میں جس کا مولا ہوں، فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، علی اس کے مولا ہے. عربی گرامر میں جو لوگ عربی دان ہیں، عربی جانتے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے گا. عربی گرامر میں ایک لفظ ہوتا ہے من، میم نون، من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، جس کا مولا ہوں. علی اس کے مولا ہیں. بات سمجھ گئے؟ بڑی صاف سی بات ہے، بڑی آسان سی بات. من، یہ من جانتے ہیں کہ اس کے لیے آتا عربی میں کہاں یوز ہوتا ہے؟ جب عقل مندوں سے کوئی بات کہنی ہو. نہیں، غور نہیں کیا آپ نے؟ جب عقل والوں سے بات کرنی ہو. عقل مند کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف، ہے نا. رسول نے کیا کہا؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں. من
قرآن سے آپ کو پروف کر دوں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کی اجازت کے؟ من، کون؟ جو شفاعت کریں گے وہ صاحب عقل ہوں گے نا، عقل کل کے مالک ہوں گے وہ، ہے نا عزیزان محترم؟ تو یہ من آتا ہے عقل مندوں سے بات کرنی ہو، جانور سے بات کرنی ہو، پتھر سے بات کرنی ہو، تو وہاں من نہیں، وہاں من نہیں آتا۔ من آتا ہے عقل والوں کے لیے، توجہ رکھیے گا، یعنی جن عقل والوں کا میں مولا ہوں ان عقل والوں کے یہ علی مولا ہیں۔ ہو گئی نا بات عزیزان محترم؟ جن عقل والوں کا میں مولا ہوں ان عقل والوں کے یہ علی مولا ہیں۔ تو اب تو ہماری شکایت ختم ہو گئی، ہم شکایت ہی نہیں کرتے، اب ہم نے شکایت بند کر دی ہے، فلاں علی کو مولا کیوں نہیں مانتا، فلاں علی کو مولا کیوں نہیں مانتا، فلاں علی کو مولا کیوں نہیں مانتا۔ رسول نے تو اسی دن بتا دیا تھا جو عقل مند ہوگا علی اس کا مولا ہے، بے وقوفوں کا علی مولا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی، بے وقوفوں کے نہ رسول مولا نہ علی مولا، عقل والوں کے رسول مولا، عقل والوں کے علی مولا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اعلان کیا اور پھر ایک دعا کی، اللہم والمن والا، میرا اللہ، ساری بات مکمل کر کے رسول ممبر سے اترے، ہاں صرف یہ نہیں کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، پوری بات کمپلیٹ کر کے، اللہم والمن والا، میرے اللہ اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے، وہ آدمن آدا، اس سے دشمنی کرنا جو علی سے دشمنی کرے۔ اب رسول کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کس کی قبول ہوگی؟ وانصر من نصرہ، جو علی کی مدد کرے اس کی تو مدد کرنا، وخذل من خذلہ، اسی لیے تو میں کہتا ہوں علی کی مدد کیا ہے؟ رسول نے فرمایا تھا نا، رسول نے بتایا ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ علی کی مدد، علی کے پیغام کو پھیلانا۔ آج ہم علی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ علی کے پیغام کو پھیلانا، علی کے ذکر کو سننا اور سن کر کے خوش ہونا۔ علی کے ذکر کو سننے کے لیے جب انشاءاللہ امام بارگاہ کھل جائے، مسجد کھل جائے اور ذکر علی ہو تو اپنے گھر کو چھوڑ کر کے یہاں تک آنا، مجلسوں تک آنا، یہ ہے علی کی مدد۔ اور اللہ رسول نے کیا کہا؟ جو علی کی مدد کرے میرے اللہ تو اس کی مدد کرنا۔ آپ اللہ کے علی کے اہل بیت کے کام کیجئے، اللہ آپ کے سارے کام بنا دے گا، ہے نا۔ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، جو انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے تو اسے دنیا اور آخرت ہر جگہ ذلیل کر دینا۔ یہ دنیا اور آخرت کا لفظ میں نے اس لیے واضح کرنے کے لیے بیان کیا۔ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، جو انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے اسے رسوا کر دینا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو یہیں سے ملانا چاہتا ہوں اس جملے پر۔ رسول اللہ نے اعلان کر دیا من کنتوں کا، ایک شخص آ گیا، اسے پریشانی ہو گئی، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، جو انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے، بے عزت کرنے کی کوشش کرے تو اسے بے عزت کر دینا، رسوا کر دینا۔ ایک شخص آ گیا رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ تو میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، اس نے جو انداز تھا اس کا وہ تو بہت ہی غلط انداز تھا، جس انداز میں اس نے رسول سے کہا، کہنے لگا کہ یہ بتائیے، آپ نے کہا نماز پڑھو، میں نے پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا، آپ نے کہا حج کرو، ہم آپ کے ساتھ حج کر کے آئے، آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے کیا، رک کے کیا، بھاگ کے کیا، جیسے بھی کیا لیکن کیا۔ اب یہ کیا؟ اب یہ کہہ رہا ہے یہ کیا کہ آپ نے جانے سے پہلے اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا؟ یہ بتائیے کیا آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے؟ رسول فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے یہ کام اس کے حکم سے کیا ہے، اس کا حکم تھا، اس لیے میں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کو اپنا جانشین سمجھتے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھنے والا بنایا، خلیفہ بنایا، خلافت کا اعلان اس کے حکم سے۔ اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ مڑا اور مڑ کر کے جانے لگا اور اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ یہ جملہ اس کا لکھا ہوا ہے، کہتا ہے اے اللہ، علی اگر تیری طرف سے خلیفہ بنے ہیں، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق ہے، سچ ہے اور تیری طرف سے ہے،
میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانتا، انداز یہی ہے، میں نہیں مانتا۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، میرے اوپر آسمان سے ایک پتھر نازل کر دے، یعنی عذاب نازل کر دے۔ کیا ہوا تھا؟ پتھر مانگا تھا، آیا کہ نہیں آیا؟ آیا، سر پہ لگا، پیٹ میں آیا، گھوڑے میں داخل ہوا اور یہ گر کے مر گیا۔ غدیر کا پہلا انکار کرنے والا ہے جو مرا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حارث بن نعمان فہری یا فہری، حارث بن نعمان فہری، مر گیا نا۔ میں نے کہا میرے اللہ، علی کا دشمن تھا، مار دیا تو نے۔ کہا تم یہ تو دیکھو علی پیدا کہاں، علی کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ کعبے میں۔ کعبے کے دشمن کو بھی ایسے ہی پتھر سے مارا تھا، ابرہہ کو، جب کعبے کو توڑنے آیا تھا۔ توجہ رکھیے گا، جب وہ کعبے کو گرانے آیا تھا اس کو بھی پتھر سے مارا تھا، اور علی وہ ہے جو کعبے کے اندر جس کی ولادت ہوئی ہے۔ اس لیے جو کعبے کے دشمن کی سزا ہے وہی علی کے دشمن کی بھی سزا ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اس نے اتنی بڑی بات کہی کیوں؟ کیا اس کی فیملی نہیں تھی، بیوی بچے نہیں تھے؟ اس کو زندگی سے پیار نہیں تھا، اس کو زندگی سے محبت نہیں تھی؟ پھر اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ رسول نے جب بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے میں نے کہا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ساری بات مانتا ہے، تو کیا اس کو یہ اتنی بڑی بات اس نے کیسے کہہ دی؟ اور سورہ معارج قرآن مجید کا سورہ ہے، سورہ معارج، اس کی پہلی آیت، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب واقع کا، حقیقی عذاب کا سوال کر لیا، مانگ لیا، عذاب مانگ لیا۔ یعنی علی کی دشمنی اتنی دشمنی، عذاب فوراً، اللہ نے دیر نہیں لگائی، فوراً عذاب بھیجا۔ اس نے کیوں اتنی بڑی بات کہی؟ کیا اس کو زندگی سے پیار نہیں تھا؟ تھا، فیملی والا تھا، زندگی سے محبت تھی، کس کو نہیں ہوتی؟ اس کو بھی تھی، لیکن اس نے کیوں کہا جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اس نے ایک ہسٹری سنی ہوئی تھی، اس کو ہسٹری معلوم تھی کہ جب ایک دن ابو جہل آیا تھا رسول کے سامنے، اور رسول سے آ کر کے کہا تھا کہ اے محمد، سنیے گا توجہ کے ساتھ، اے محمد، تم کہتے ہو تمہارا کوئی خدا ہے، تم کہتے ہو تم اس کے رسول ہو، اگر تمہارا سچ میں کوئی خدا ہے تو اس سے کہو کہ پتھر پھینکے مجھے مار دے، میں نہیں مانتا، نہ تم کو رسول نہ اس کو خدا، نہیں مانتا، پتھر پھینکے مجھے مار دے۔ کیا ہوا تھا؟ پتھر آیا تھا؟ نہیں آیا۔ ابو جہل پتھر سے مرا تھا؟ نہیں مرا تھا، نہیں مرا پتھر سے، بچ گیا۔ پتھر نہیں آیا، قرآن کی آیت آ گئی۔ آیت کیا آئی؟ اللہ نے فرمایا، قرآن میں آیت، اللہ نے فرمایا اے محمد، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں میں عذاب کہاں سے اتار دوں؟ آپ ان کے درمیان ہیں میں عذاب کہاں سے اتار دوں؟ ٹھیک ہے، اللہ کی بات تھی، رسول خاموش۔ اللہ نے بتا دیا کہ آپ رحمت للعالمین ان کے درمیان ہیں، میں کہاں سے عذاب اتار دوں؟ یہ حارث غدیر میں جو آیا ہے نا، یہ بھی یہی سوچ رہا ہے، جب ابو جہل پہ نہیں آیا تو مجھ پر کہاں سے آئے گا؟ توجہ کی آپ نے؟ اس لیے اس نے مانگ لیا۔ جب اس پہ نہیں آیا، ابو جہل بچ گیا تھا تو میں بھی بچ جاؤں گا، سیدھی سی بات ہے، میں بھی بچ جاؤں گا، لیکن یہ نہیں بچا۔ اللہ نے فوراً پتھر پھینک کر کے اسے مار دیا، وہیں پر مار ڈالا۔ میں نے کہا میرے اللہ، وہ تو تیرا دشمن تھا ابو جہل، وہاں اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ وہاں بھی محمد تھے، یہاں بھی محمد ہے، میرے اللہ وہاں مار دیا، یہاں چھوڑ کیوں دیا؟ اللہ نے کہا میری مرضی، میں جو چاہے کروں، میں اس دنیا کا پیدا کرنے والا، میں اسلام کا پیدا کرنے والا، میں قرآن کا پیدا کرنے والا، میں رسول کا پیدا کرنے والا، میں انسانوں کا پیدا کرنے والا، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جو آیا تھا وہ میرا دشمن تھا، یہ جو آیا ہے یہ علی کا دشمن ہے۔ میں اپنے دشمن کو قیامت میں سزا دوں گا، لیکن علی کے دشمن کو نہ یہاں چھوڑوں گا نہ وہاں چھوڑوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی یا علی۔ ہاں، اور رسول نے بھی بتا دیا کہ یاد رکھو میں سب کے لیے تو رحمت للعالمین بن ہو سکتا ہوں، علی کے دشمن کے لیے کوئی رحمت للعالمین نہیں۔ دشمن علی کے لیے رسول کی رحمت نہ یہاں ہے اور نہ قیامت میں ہے۔ ہاں،
وہ کہہ دے رسول یا رسول اللہ ہم علی کے تو دشمن تھے، آپ کو تو رحمت اللہ عالمین مانتے تھے، مجھے بچا لیجئے، بچائیں گے رسول؟ ہرگز نہیں، رحمت للعالمین تھے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی وجہ سے عذاب ابو جہل پہ روکا ہے، لیکن یہاں نہیں، یہاں پر عذاب ضرور آئے گا اور اسے مارا جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ نے ایک اور یہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی نا، اسی کو بس میں مکمل کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا کہ اے میرے نبی علی کی ولایت کا اعلان کیجیے، اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ آپ کو دشمن کے شر سے بچائے گا۔ میں نے کہا میرے اللہ اگر یہ بات کہنی تھی تو اسلام کی پہلی دعوت جب شروع ہوئی تھی آج سے 23 سال پہلے، غدیر سے 23 سال پہلے، میرے اللہ اس وقت ذوالعشیرہ میں، ذوالعشیرہ وہاں پر تو نے یہ بات نہیں کہی۔ ذوالعشیرہ جانتے ہیں نا کیا ہے اسٹوری؟ ذوالعشیرہ کا واقعہ پہلی جو دعوت اسلام تھی، پہلی دعوت اسلام، جب رسول اللہ نے ابو طالب کے گھر میں سب کو جمع کیا تھا، کچھ روایتیں 40 لوگ، کچھ روایتیں اس سے بھی زیادہ لوگ تھے جن کو جمع کیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا آپ اسلام پھیلانا شروع کر دیجئے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دیجئے۔ تو یہاں تو رسول کی زندگی زیادہ ڈینجر میں تھی، کیونکہ جتنے بھی آئے ہیں سوائے ابو طالب، امیر المومنین، فاطمہ بنت اسد، حضرت خدیجہ، یہ کچھ چند ہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، سب کافر ہی تھے نا۔ ان کافروں کے سامنے اللہ کو پہچانوانا تھا، وہ تو زیادہ خطرے کی بات تھی۔ میرے اللہ تو نے وہاں کیوں نہیں کہا کہ اے میرے محمد مجھے پہچانوائیے، میں آپ کو بچاؤں گا ان کافروں سے، اور یہاں غدیر میں تو نے آیت بھیجی کہ محمد علی کی ولایت کا اعلان کیجئے، میں آپ کو بچاؤں گا۔ یہاں تو سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہاں تو سب تیرا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہاں تو کہہ رہا ہے میں بچاؤں گا، یہاں بچانے والی کون سی بات؟ تو اللہ آواز دے گا ان کے دلوں میں علی کی دشمنی پل رہی ہے۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا کہ اے علی ان کے دلوں میں تمہاری دشمنی ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کی دشمنیاں سینے سے باہر آ جائیں گی، ان کے دلوں سے باہر آ جائیں گی۔ یہی ہوا تھا۔ میرے اللہ ذوالعشیرہ میں تو نے نہیں کہا کہ میں محمد آپ کو بچاؤں گا، آپ مجھے پہچانوائیے۔ غدیر میں علی کو پہچانوانا ہے، ولایت کا اعلان ہونا ہے، من کنتوں کا اعلان ہونا ہے، وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بچاؤں گا۔ تو اللہ آواز دے گا سنو، ذوالعشیرہ میں میری ذات کو پہچانوانا تھا تو ابو طالب محمد کی حفاظت کر رہے تھے، آج ابو طالب کے بیٹے کو پہچانوانا ہے تو آج علی محمد کی حفاظت نہیں کریں گے بلکہ اللہ محمد کی حفاظت کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ عید اکبر ہے جس کی کوئی دعا کبھی بھی نہ قبول ہوئی ہو، یقین کیجیے آپ آج کی رات اور کل کے دن، غدیر کی رات اور غدیر کے دن آپ اللہ سے یہ کہہ کر دعا مانگیے، میرے اللہ تجھے تیری سب سے بڑی خوشی کا واسطہ، جس طرح مذہب شیعہ میں عاشور کو سب سے بڑا غم کا دن مانا جاتا ہے، 21 رمضان کو سب سے بڑا غم کا دن مانا جاتا ہے، شہادت جناب سیدہ اور شہادت معصومین کو سب سے بڑا دن مانا جاتا ہے، اسی طرح خوشی کے دن میں سب سے بڑی خوشی کا دن غدیر کا دن۔ آپ یوں کہیے میرے اللہ تجھے تیری سب سے بڑی عید کا واسطہ، اس بڑی خوشی کے صدقے میں مجھے یہ چھوٹی سی خوشی، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر کے یوں کہیے میرے اللہ اتنی بڑی خوشی کے صدقے میں مجھے چھوٹی سی خوشی نصیب فرما، عطا فرما۔ اللہ انشاءاللہ آپ کی حاجت کو ضرور قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ آج کے دن اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہے، جو بھی انسان آئے اور آ کر کے مانگ لے۔ آج کے دن بچوں کو عیدی دینے کا ثواب ہے، کسی کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، کسی کو تحفہ گفٹ بھیجنے کا ثواب ہے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عید کے دن کسی کو گفٹ بھیجیے، تحفہ بھیجیے، بے انتہا ثواب ہے، اللہ اس کے بدلے میں بے انتہا آپ کو عطا کرے گا۔ آج کے دن نئے کپڑے پہنیے، غدیر کے دن نئے کپڑے پہنیے، غدیر کے دن غدیر کے اعمال انجام دیجیے، اور 2 رکعت نماز زیارت امیر المومنین علیہ السلام کی بھی ضرور پڑھیے، بالکل جیسے فجر کی پڑھی اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں،
اور جو خاص نماز ہے عید غدیر کی اعمال کے ساتھ، وہ بھی آپ انجام دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے میرے اللہ اس عید اکبر کے صدقے میں، سب سے بڑی عید کے صدقے میں، میرے اللہ مومنین اور مومنات جہاں بھی ہیں ان سب کو تمام بیماریوں سے، کرونا وائرس سے، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو ہمارے دلوں میں قائم و راسخ فرما۔ اے میرے اللہ تمام مومنین مومنات اور ان کے والدین کو جن کے والدین باحیات ہیں، ہم سب کے والدین کو صحت عافیت اور طول عمر عطا فرما۔ جن کی اولاد، جن کے بچے، جن کے اہل خانہ، جن کے اہل و عیال ہیں پروردگار ان سب کو صحت عافیت اور طول عمر عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ان سب کو جوار رحمت میں، جوار امیر المومنین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب میں شمار فرما، تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، تمام محبان اہل بیت کے جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہمارا امام بارگاہ مسجد انشاءاللہ جب کھلے تو تمام مومنین مومنات کی اس میں حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنین مومنات کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما، تمام مومنین مومنات میں آپس میں محبت، یکجہتی اور خلوص کو قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا۔ غدیر خم سجایا جا رہا ہے، 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 کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے، کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، علی کا رتبہ سوچا جا رہا ہے، علی کا رتبہ سوچا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک، پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک، انہیں اتنا تپایا جا رہا ہے، انہیں اتنا تپایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، علی میسم کو لینے آ چکے ہیں، علی میسم کو لینے آ چکے ہیں، تبھی تو مسکرایا جا رہا ہے، تبھی تو مسکرایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، تیری نیت نہیں سلمان جیسی، تیری نیت نہیں سلمان جیسی، تو کیوں داڑھی بڑھاتا جا رہا ہے، کیوں داڑھی بڑھاتا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر اور کربلا کی مٹی لے
والا علی والا بنایا جا رہا ہے، علی والا بنایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، تاغج کرنے منافق ساتھ آیا، تاغج کرنے منافق ساتھ آیا، مگر خم سے اکیلا جا رہا ہے، مگر خم سے اکیلا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، مقصر کے حوالے کر دیا ہے، مقصر کے حوالے کر دیا ہے، تیرے ہاتھوں سے بیٹا جا رہا ہے، تیرے ہاتھوں سے بیٹا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، بتا دو کون تھے زہرا کے قاتل، بتا دو کون تھے زہرا کے قاتل، بتا دو کون تھے زہرا کے قاتل، مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، کہاں ہے میرے آنسو ایک لا دو، کہاں ہے میرے آنسو ایک لا دو، مجھے جنت سے روکا جا رہا ہے، مجھے جنت سے روکا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، یہ کیوں سجاد زیر لب ہنسی ہے، یہ کیوں سجاد زیر لب ہنسی ہے، کسی یا علی علی یا علی مولا، یا علی علی یا علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، مولا مولا، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، منافقوں کو جلانا بہت ضروری ہے، منافقوں کو جلانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، سبھی ہے کام ضروری رسول کے لیکن، سبھی ہے کام ضروری رسول کے لیکن، علی کو مولا، علی کو مولا بنانا بہت ضروری ہے، علی کو مولا بنانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، بتا کے جاؤ علی کیا ہے اپنے بچوں کو، بتا کے جاؤ علی کیا ہے اپنے بچوں کو، دیا دیے سے دیا دیے سے جلانا بہت ضروری ہے، دیا دیے سے جلانا بہت ضروری ہے،
غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ زبان میسم تمار دار پر بولی، زبان میسم تمار دار پر بولی، یہاں پہ نعرہ، یہاں پہ نعرہ لگانا بہت ضروری ہے، یہاں پہ نعرہ لگانا بہت ضروری ہے۔ غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ رسول رک کے بتاتے تھے در پہ زہرا کے، رسول رک کے بتاتے تھے در پہ زہرا کے، یہاں پہ سر کو، یہاں پہ سر کو جھکانا بہت ضروری ہے، یہاں پہ سر کو جھکانا بہت ضروری ہے۔ غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ کہا صحابہ نے مرحب ہمارے بس میں نہیں، بس اب علی کو، بس اب علی کو بلانا بہت ضروری ہے، بس اب علی کو بلانا بہت ضروری ہے۔ غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ کہا یہ بنت اسد نے میں فخر مریم ہوں، کہا یہ بنت اسد نے میں فخر مریم ہوں، علی کا کعبے، علی کا کعبے میں آنا بہت ضروری ہے، علی کا کعبے میں آنا بہت ضروری ہے۔ غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ نصیری اور مقصر ہیں ہر طرف سجاد، نصیری اور مقصر ہیں ہر طرف سجاد، یہاں عقیدہ، یہاں عقیدہ بچانا بہت ضروری ہے، یہاں عقیدہ بچانا بہت ضروری ہے۔ غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ یا علی یا علی یا علی مولا، یا علی یا علی یا علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، مولا مولا علی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام
السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي السلام عليك يا حسن بن علي العسكري السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله اللهم صل على